الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بلند آواز کے ساتھ حسب معمول نبی کریم آقا نامدار خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا رحمة للعالمين اما بعد۔ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ معاشرتی طور پر ہم لوگ اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ایک عارضی جگہ پر ہیں، عارضی ٹھکانے پر ہیں اور ہماری منزل کوئی اور ہے، ہمیں کسی اور جگہ جانا ہے۔ شاید وہاں کا خیال، وہاں کا تصور، وہاں جانے کی کوئی ہمارے دل کے اندر کوئی اور خصوصاً نوجوانوں کے اندر بڑھاپے میں تو ایک مثال مولانا روم علیہ الرحمہ بھی کہتے ہیں کہ بھیڑیے کے جب ناخن ہی جھڑ گئے اور وہ اس وقت پارسا بنا تو کیا بنا۔ جب پرہیزگاری کی اور پارسائی کی ضرورت تھی اس وقت تو ہم پارسا نہ بنے، اب جب ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی
تو اب اگر ہم پارسا بنتے ہیں تو کیا پارسا بنتے ہیں؟ پھر کیا کس بات کی یہ پارسائی ہے؟ پارسائی تو اس وقت ہے کہ جب ہمارے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، موقع ہے، اور ہم اس وقت اگر ڈرتے ہیں اللہ سے اور اس وقت ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور ہم پارسائی کی طرف آتے ہیں تو یہ تو پارسائی ہے۔ لیکن اب جب کچھ ہے ہی نہیں باقی تو پھر اس وقت ہم پارسا بنے تو کیا بنے؟ تو اس لیے اس وقت میں خصوصاً نوجوانوں کا ان کی جو صبح سے شام تک محنت اور جستجو ہے، وہ جو پلاننگ کرتے ہیں، اس پلاننگ کے اندر کہیں الا ماشاءاللہ آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے۔ خود اس کو چھوڑیں، مطلب ہم اپنی بات کریں کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت اور ان کی جو مستقبل کے لیے ہماری فکر ہوتی ہے، تو ہماری فکرات کے اندر کہیں آخرت کا ان کے لیے کوئی پلاننگ کا شعبہ نہیں ہے کہ ہم یہ پلاننگ کریں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح بن جائے، آخرت کے حوالے سے ان کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے، وہ ایسے صفات کے حامل ہو جائیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ جب کوئی نیکیاں کریں تو ہمارے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اسکول جانے کی فکر ہوتی ہے، بھیجنے کی فکر ہوتی ہے، اسکول سے لانے کی فکر ہوتی ہے، ٹیوشن کی فکر ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ پوچھے بیٹا تم نے دن وقت میں کتنے وقت کی نماز پڑھی۔ اور اگر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہم خود نکل رہے ہیں نماز کے لیے تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں مسجد تک آتی ہے، تو اسے کیوں نہیں لے کر آئے مسجد تک۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت کا مکلف انسان بالغ ہونے کے بعد ہے۔ تمام چیزوں کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت کی عمر اس کی جو آثار بتائے گئے ہیں اس سے ہے، اور اگر کسی کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تو 14 سال کی عمر۔ لیکن جہاں نماز کا معاملہ آیا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو جائے تو اسے نماز کا پابند کرو، اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ، کوشش اور جستجو شروع کرو۔ یہ عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں اگر نماز کی رغبت دل میں پیدا ہو گئی تو ساری زندگی کی محنت اس کا ثمر آپ کو مل جائے گا، پھر وہ نہیں ادھر ادھر بھاگے گا، پھر وہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا، ارے ابھی تو چھوٹا ہے، بچہ ہے یار، اس کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں، اس کو کیا۔ 7 سال کی عمر کے اندر کہہ دیا اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ، اور 10 سال کا ہو جائے ابھی مکلف نہیں ہے، 14 سال کی عمر ہے شرعن اس کے مکلف ہونے کی، باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی کچھ اس کے اوپر شریعت کے حکم لاگو ہوں گے سب 14 سال کی عمر کے بعد ہوں گے۔ نماز کے لیے فرمایا 10 سال کا ہو جائے، عادی نہیں بنا، 3 سال تم نے محنت کری، نہیں آیا وہ اس طرف، اب 10 سال کا ہو گیا تو اب تعدیب کرو، اب اسے سزا دو، اب اسے لے کر آؤ نماز کی طرف۔ تو تمام چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سب طرف توجہ ہے، نہیں ہے تو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، اسکالرز بنے، لیکچرر بنے، سب کچھ کریں دنیا کے کام، لیکن اچھے مسلمان بھی تو بنے۔ اور مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ایک نماز کا ٹائم ہو جائے، ایک کافر بھی ہو اور ایک مسلمان بھی ہو اور دونوں ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ اور اگر مسلمان ہوگا تو اذان ہوتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے جانا ہے۔ کافر کے لیے ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، تو فرق کر دیا، فرق بتانے والی چیز نماز ہے۔ تو اس کے لیے جب دین نے اتنی پابندی کا اہتمام کیا، اس عمر سے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دلوائی کہ دیکھو 7 سال کا ہو جائے تو اسے
نماز پڑھواؤ، نماز کی طرف لے کر آؤ. 3 سال تم نے یہ محنت کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کو نماز کا پابند بنانا ہے. یہ اس عمر میں اگر نماز کا پابند ہو گیا تو ساری زندگی پھر نماز ہی رہے گا. لیکن اگر نہیں ہوا، 10 سال کا ہو گیا، تعدیب کرو، اسے سزا دو، سزا دے کر لے کر آؤ. پھر اس کو جو ہے زبردستی کرو اس کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھے. اور پھر 14 سال کے بعد تو مکلف ہے، پھر تو پوچھ ہوگی. اولی پرسش نماز بود، روز محشر اولی پرسش، پہلی چیز جو پوچھی جائے گی. باقی سب کچھ بعد میں ہوگا. جو یہیں فیل ہو گیا آگے کیا اس کا کیا جو ہے نا، جو پہلی کلاس میں ہی فیل ہو گیا دوسری میں کیسے جائے گا، میٹرک کیسے کرے گا. تو پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اور اس کوتاہی کی وجہ سے، اس ہماری آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے کہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کیسے کریے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ جواب دہ ہیں. تو ان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کیا کہا، کیسی تربیت دی. اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو پھر تو وہ بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دفن ہوگا تو جہنمیوں میں سے ہوگا، اٹھے گا تو جنتیوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ ہمارے اپنے لیے ہوگا نا پھر، کہ اگر ہمارے اعمال اللہ کے ہاں اس درجے کے نہیں بھی ہوں گے اور ہم مر گئے تو ہماری اولاد کی اگر ہم نے اچھی تربیت کر دی تو اولاد کی وجہ سے کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو انشاءاللہ جنتیوں میں سے ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل تو ختم ہو گئے مرنے کے بعد، اب یہ کیسے جنتی ہو گیا؟ مرا تھا تو جہنمی تھا. کہ اس کی اولاد اچھی تھی، وہ اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی، پڑھ کے بخشتی تھی، مغفرت کی دعائیں کرتی تھی، نیک اعمال کرتی تھی. اس سبب سے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ قبر کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے. اب آخرت میں اٹھے گا تو جنتیوں میں سے ہی ہوگا نا، پھر کس میں جائے گا؟ تو اس لیے اولاد کی طرف اگر توجہ نہیں دی تو بڑا خسارہ ہے، پھر تو خسارے کا سودا ہے، پھر تو یہ کامیابی نہیں ہے. میرا بچہ بہت بڑا تعلیم یافتہ ہو جائے، افسر بن جائے، یہ کامیابی نہیں ہے. میں نے تو کچھ نہیں حاصل کیا. آج آپ الحمدللہ کہ ہم ایسے علاقوں کے اندر رہتے ہیں کہ یہاں پھر بھی کچھ ماحول ملتا ہے. آپ بڑے علاقوں میں چلے جائیں، ایلیٹ کلاس کے اندر چلے جائیں، وہاں تو نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، کس حال کے اندر ہیں کس حال میں نہیں ہے. اولڈ ہوم کا ایک تصور جو کہ ہمارے دین نے نہیں دیا، سب باہر سے امپورٹ ہو کر آ رہا ہے. اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو بھلائی کا نام دیا جا رہا ہے. یہ بھلائی نہیں ہے. بھلائی یہ ہے کہ اولاد کو تربیت دو، اولاد کو سکھاؤ، اولاد کو بتاؤ. معاشرہ بتائے، اگر گھر والوں نے نہیں سکھایا تو وہ بتائے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ اس کا حق یہ نہیں ہے کہ تم اسے اولڈ ہوم میں جا کے وہاں پر اور جمع کرا کر اور اس کی فیس دے کر تم یہ سمجھو کہ میں نے باپ کا حق ادا کر دیا. نہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. ہاں، جس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی آپ نے شیلٹر ہوم بنا دیا تو ٹھیک ہے. لیکن جس کی اولاد موجود ہے اس کے والدین اگر اولڈ ہوم میں یا اولڈ ایج والوں کے پاس جا کر کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس اولاد کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. ماں باپ کا حق تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے اس کا تو، لیکن پتہ تو جب چلے گا نا کہ جب ہم نے اولاد کی تربیت ویسے کی ہوگی. اگر اولاد کی تربیت ایسے نہیں کی ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے اہم چیز اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ میں ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ تعلیم کے لیے ہم اچھے سے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارا وہ انتخاب بھی اکثر و بیشتر غلط ہوتا ہے. ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے دین کو جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے، جہاں سے دین کی تعلیم کو نکالا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا اپنا اسٹیٹس بنا لیا، ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے گا اگر ہمارا بچہ فلاں 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 اسکول کے اندر اور فلاں فلاں کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا میرے موبائل کے اندر محفوظ ہے وہ، واللہ عالم اس میں صداقت
یہ اس ویڈیو کو ہی بنیاد بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی کا نام یہ رکھا شیطان کی پوجا. ایک مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو تم شیطان کے کہنے پر نہیں چلنا، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، اس کی پیروی اختیار نہیں کرنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو جو اس کی پیروی میں لگ جائے گا، جو اس کی اتباع کے اندر لگ جائے گا، جو اس کے کہنے پر چلنے لگے گا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ اسے بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ اسے برے راستے کے اوپر. شیطان آپ کو کبھی نیک راستے کے اوپر لے کر چلے گا؟ وہ نیکی کا راستہ دکھائے گا؟ وہ تو آپ کو برائی اور بے حیائی کے راستے کے اوپر لے کے جائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے وار سے نہیں بچ سکتے. اب یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے کام ایسے کیے کہ اللہ کی رحمت نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا، اس کے فضل نے بھی منہ موڑ لیا. جب اللہ کی رحمت اور فضل ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر شیطان کی پیروی آ جائے گی. ایک مسلمان ملک کے اندر کیسے ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ہمارے بچوں نے کیسے اس کو قبول کر لیا، اور وہ بچے کہ جو بچے نہیں ہیں، یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں، جن کے اندر سمجھ بوجھ ہے، جو دین کے مکلف ہیں، شریعت نے ان کے اوپر اپنے احکام لاگو کر رکھے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نام کے اوپر اور کیا کام کر رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ شیطان کی بینر لگا رکھے ہیں، پوسٹر لے رکھے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شیطان ہم تیرے کارنامے سے خوش ہیں. تو جو شیطان کے کارناموں سے خوش ہوگا تو وہ تو شیطان کی پیروی میں ہی چل رہا ہے نا، شیطان کے راستے کے اوپر چل رہا ہے نا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب باتوں کو بیان فرمایا ہے. ایک مثال دی ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یہود اور منافقین کے لیے ایک مثال دی ہے، کہا ہے کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے. بات دونوں کی سمجھائی ہے کہ یہود اور منافق جو ہیں یہ بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھی تمہیں برائی کے راستے پر چلاتے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، قرآن میں آپ نے بارہا جگہ پر پڑھا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تکرار کی ہے، دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا، شیطان تمہیں بری باتوں کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، بچو اس کے راستے کے اوپر مت چلنا. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. دیکھو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے بند کر دے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دیکھو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کی پیروی نہیں کرنا، تم شیطان کے راستے کے اوپر نہیں چلنا. تم قرآن اٹھا کر پڑھیں، بارہا جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس دشمن سے آگاہ کیا ہے، اس دشمن کی دشمنی کو بتایا ہے. اس کی پیروی نہیں کرنا، اس کی پیروی کرو گے تو یہ کیا کرے گا؟ تمہیں ہلاکت و بربادی میں ڈال دے گا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے یہ کافر جو ہے نا، یہ انسان سے کہتے ہیں انکار کر دو تم، یعنی کفر اختیار کرو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما کفرا، جب تم نے کفر کر لیا، انکار کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے میں تم سے بری ہوں بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ شیطان بھی قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا تھا، تو وہ کہے گا میں ان سے بری ہوں، انہوں نے کیوں میری بات کو مانا، ان کو تو نے بھی تو کہا تھا کہ یہ ان کا کھلا دشمن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا قال انی بریء منک، میں ان سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اس کا وہاں جواب ہوگا.
وہ راستے پر ہم کو لگاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کو تو قرآن دے دیا گیا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا تھا، کیوں نہیں مانی انہوں نے؟ تیری بات کو کیوں نہیں مانا؟ کیوں چلے میرے راستے کے اوپر؟ میں نے تو ٹھیک ہے قسم اٹھائی تھی بہکانے کی، لیکن یہ کیوں چلے میرے راستے کے اوپر؟ اب چلیں تو میں ان کے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ خود ہے اپنے عمل کے ذمہ دار۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیا ٹھکانہ ہوگا؟ پھر نجات کا راستہ کیسے ملے گا؟ تو یہ جو ہمارے اندر ایک اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اچھے ادارے میں بے شک پڑھا ہے، اچھے ادارے میں، لیکن دیکھے بھی تو صحیح کہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر وہاں پر یہ اعلانیہ جو ہے یہ پارٹیاں بنائی جائیں اور ان کے نشانات ہیں، شیطانی نشان ہیں، دجال کی طرح کے ایک آنکھ کے نشان یہ ان کا سمبل بنا ہوا ہے، مختلف قسم کے نشان ان کے سمبل بنے ہوئے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھیں نا کہ ان کے سمبل کیا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا جہاں یہ نشان نظر آئے بچ جانا اس راستے سے، یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کی نشانی ہے، یہ شیطانی سمبل ہے۔ اور وہاں علل اعلان کسی کو کوئی ڈر و خوف نہیں ہوا، اس پارٹی کا نام ہی شیطان کی پوجا رکھا گیا اور اس کو منایا بھی گیا، اور کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ شیطان کی پوجا کیسے بنائی جا رہی ہے۔ پوجا تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہو سکتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہو سکتی ہے، اور کسی کی پوجا نہیں، کسی نبی کی پوجا نہیں ہوتی، کسی رسول کی پوجا نہیں ہوتی، کسی ولی کی پوجا نہیں ہوتی، پوجا صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اگر عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، یہ مینس عبادت، تو عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا تو کوئی بچہ سوال کرتا بھائی یہ شیطان کی پوجا پارٹی یہ کیا ہے؟ انہوں نے تو اس کو ایک شغل کا ذریعہ بنایا، اور شیطان انہی شغل میں لگا کر تباہ و برباد کرے گا۔ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو اس شیطان نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس کے وار ایسے ہوتے ہیں، اس کی جو کارستانیاں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی پھر کوئی نہ کوئی شیطان کی کارستانی موجود ہوتی ہے۔ تو جو ذمہ دار ہیں نا وہ ہمارے بچے بھی نہیں ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ نے تربیت کیوں نہیں کری؟ ماں باپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ماں باپ نے سکھایا کیوں نہیں ان کو؟ رحمان اور شیطان کا فرق کیوں نہیں بتایا؟ رحمان کون ہے اور شیطان کون ہے؟ شیطان کے راستے پر چلو گے تو کیا ہوگا کیوں نہیں بتایا؟ رحمان کے راستے پر چلو گے تو کیا ملے گا یہ کیوں نہیں بتایا؟ ذمہ دار والدین ہیں، ہم ہیں ذمہ دار، ہمیں تربیت کرنی چاہیے تھی، ہمیں بتانا چاہیے تھا اپنے بچوں کو۔ تو اگر ہم نے نہیں بتایا تو آج یہ پارٹیاں بھی منعقد ہوں گی اور ہو رہی ہیں، اور ایسی جو میرے علم کے مطابق تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں جو اس کے اوپر باقاعدہ کام کر رہی ہیں۔ علمان الحفیظ اس دور کے اندر، یہ وہ دور ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے اپنے انجام کی طرف۔ بہت ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں پوری ہونی، اور وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ عنقریب وہ پوری ہوں گی اور ہم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی آزمائش انسان کے اوپر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ وہ دجال کے فتنے کی آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد پھر امام مہدی بھی تشریف لے کر آئیں گے، وہ بھی ایک آزمائش ہوگی، ان کا آنا بھی، اور ان کا لوگوں کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی تشریف لائیں گے مسلمانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے، مسلمانوں کے بھی 3 گروہ ہوں گے۔ بھائی مسلمان تو ایک گروہ کا نام ہے نا، تو 3 طبقے بن جائیں گے، 3 گروہ بن جائیں گے۔ کون ہوگا؟ ایک تو وہ ہوگا جو سرے سے ہی امام مہدی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا، جہنمی ہو جائے گا وہ امام مہدی کے آنے کے بعد۔ دوسرا گروہ جو ہوگا وہ ان کے ساتھ، اچھا امام مہدی کیا کریں گے؟ بیعت کس بات کی لیں گے؟ ظاہر ہے کہ
اس زمانے کے اندر برائیاں اپنے عروج کے اوپر ہوں گی. امام مہدی کا ظہور جبھی ہوگا، دجال آ چکا ہوگا، اس سے مقابلہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا. جہاد کے معنی قتال کے ہیں. آج ہمارے ہاں جہاد کا نام لینا ایک جرم بن چکا ہے. قرآن کو اٹھا کر پڑھیں. آج آپ جہاں جہاد کی بات کریں وہاں سرکاری ادارے بھی وجود میں آ جاتے ہیں، وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ کیا بات کر دی جہاد کی؟ مسلمانوں کا ایک جہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، بعض علماء نے کہا 5 نہیں 6 بتایا کرو. چھٹا جہاد بھی ہے، اس کو ہم نے بند کر دیا، جس کا شاخسانہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر حالت کیا ہو رہی ہے. ورنہ ایک ظالم کے ظلم کی وجہ سے پورا مسلم دنیا حرکت کے اندر آتا تھا. آج ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ اتنی بڑی اسرائیل جو ہے نا چھوٹا سا ملک ہے، اور اس نے فلسطین کے اوپر جو مظالم ڈھائے ہیں، اگر میں اور آپ وہاں ہوتے ان لوگوں کی جگہ کے اوپر اور میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو ہمارا دل پھٹتا کہ نہیں پھٹتا، جگر پھٹتا کہ نہیں پھٹتا. لیکن آج ہم آرام سے خواب خرگوش میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، وہ وہاں مسلمان ایک جسم واحد کے مانند ہیں. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان دنیا میں کہیں بستے ہوں، اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور تم نے اپنے جسم کے اندر اس تکلیف کو محسوس نہیں کیا تو تم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو. مسلمان کی تو تعریف یہ ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم ایسے دور کے اندر ہیں، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس درد کو تو محسوس کریں، اس بات کو تو محسوس کریں. اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ تو دیں کہ ہماری اولاد جا کہاں رہی ہے، کن تربیتی اداروں کے اندر تربیت پا رہی ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اولاد بھی شیطان کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ بن جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی اسی ٹائپ کی جو ہے وہ محفلیں جو ہے منعقد کی جائیں اور ہمارے بچے اس کا حصہ بنے؟ ایک صورت تو موجود ہے، اس سے تو انکار میں بھی نہیں کر سکتا کہ میرے اور آپ کے سب کے بچوں کے پاس موبائل موجود ہے. شیطانی جو کارستانیاں ہیں اور شیطانی مجلسیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. رات کو میں اور آپ تو آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں تھک ہار کر. اولاد کیا کر رہی ہے؟ کب تک وہ موبائل استعمال کر رہی ہے؟ اس میں کس قسم کی وہ پوسٹیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں ہماری. شیطان نے اپنے راستے کے اوپر چلا دیا ہے. اور اب تو وہ شیطان کا کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی وہ تو ایک حکایت مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس کی بتائی ہے اور اس زمانے میں بتائی ہے. آج تو پتہ نہیں ہم میں سے ہر ایک ہی شیطان بنا ہوا ہے. علمان الحفیظ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ فرمائے. جب آپ نے فرمایا کہ شیطان کو کسی نے کہا، اس نے کہا مجھے برا بھلا کیوں بولتے ہو بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا بھائی تم لوگوں کو ورغلاتے ہو، بہکاتے ہو دوسرے کہتے میں کچھ نہیں کرتا. مثال کیا دی کہ یہ حضرت دراصل تھوڑی دیر کے بعد بھائی صاحب تھوڑی دیر کے بعد درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے کچھ نہیں بولو، میرا کوئی کام نہیں ہے. جب ان سے بولا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو کیا کیا تھا، میں مثال دی کہ ایک حلوائی کی دکان پہ جا کے شیرہ اس کی دیوار کے اوپر لگا دیا. شیرہ لگا دیا دیوار کے اوپر. جب شیرہ لگا تو اس کے اوپر مکھیاں آئیں. مکھیوں کے دیکھ کر چھپکلی موجود ہوتی ہے، چھپکلی کھانے کے لیے آئی. چھپکلی کو دیکھ کر ایک بلی جو ہے وہ قریب میں موجود تھی، اس نے اس کے اوپر جھپٹا مارا اس کو کھانے کے لیے. وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی اور حلوائی کے کڑھائی کے اندر جو ہے وہ گر گئی. جب اس کے اندر گر گئی تو جس کی بلی تھی اس کے اندر اور حلوائی میں لڑائی اور ہنگامہ اور فساد، اور اسی بنا کے اوپر ایک قتل ہو گیا. اس نے کہا میں نے کہا تھا قتل کرو، میں نے تو بس ایک شیرہ لگایا تھا، وہاں پر ایک انگلی لگائی تھی. تو اب تو شیطان کا میرا خیال میں شیرہ لگانے والا کام بھی نہیں رہ گیا. یہ موبائل آنے کے بعد اس کا اتنا کام بھی نہیں رہ گیا.
وہ اس کا کام برسوں پہلے ختم ہو گیا. اب تو ہم خود شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے ہماری اولادیں اس راستے کے اوپر چل رہی ہیں. بہت عرصے پہلے کیو ٹی وی جب شروع چلا تھا تو ہمارے یہاں جامعہ رحمانیہ کے اندر خواتین کا عالمہ کورس ہوتا تھا. تو اس میں اس وقت تقریباً درس حدیث کے اندر جو ہے 40 خواتین بچیاں تھیں. تو میں انہیں اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ترمذی شریف انہیں پڑھاتا تھا. تو ایک دن اسی حوالے سے ایک حدیث شریف آئی شیطان کے حوالے سے. تو ایک بچی نے سوال کیا. اس وقت ڈش ہوتی تھی, یہ کیبل اور اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ بھی نہیں آئی تھی, ڈشیں لگتی تھیں. تو ایک بچی نے سوال کیا کہ سر یہ کیو ٹی وی جو ہے یہ تو دینی ہے, تو یہ اس کا دیکھنا کیسا ہے, کیا کیو ٹی وی دیکھنا, کیونکہ شاید میں نے اس حوالے سے ٹی وی اور اس سب کے اوپر میں ہمیشہ آگاہ کرتا رہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹی وی کے اوپر کیو ٹی وی بھی تو آتا ہے نا, اس پہ تو سارے دینی ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ اتنی ساری بچیاں بیٹھی ہیں, کوئی ایک بچی جس کے ہاں بھی اگر ڈش لگی ہوئی ہے کیو ٹی وی دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا, کوئی بے حیا سوز, کوئی ڈرامہ, کوئی گانا بجانا, کوئی ایڈورٹائزمنٹ اس ٹائپ کی میں نے نہیں دیکھی. ایک بچی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے کہا شیطان کا یہ وہ زہر ہے کہ جو دین کی لبادے میں اوڑھ کر اور وہ مسلمانوں کے اندر سرائیت کروایا ہے کہ اس ذریعے سے تم یہ اپنے دل کو اطمینان دلا دو کہ ہاں ہم تو جو ہے وہ صرف کیو ٹی وی کے لیے. میں نے کہا شیطان تو اب ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے. یہ جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اسے جس سے آپ چینل وینل تبدیل ہیں, ریموٹ پہ کتنے بٹن ہیں, آپ چینج کرتے چلے جائیں. اب تو شاید لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کتنے چینل کام کرتے ہیں. تو بھائی اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی فکر, اپنی پلاننگ میں, اپنے بچوں کی پلاننگ کے اندر ایک حصہ آخرت کا بھی رکھیں, اس کی پلاننگ کریں کہ میرا بچہ آخرت کے لیے کیا کرے گا, میرے لیے میری آخرت کے لیے کیا کرے گا, اپنی آخرت کے لیے کیا کرے گا. یہ اس پلاننگ کا حصہ بنانا چاہیے. اچھی تعلیم ضرور دلوائیں. ہمیں بھی ہمارے والد محترم نے ہماری تعلیم و تربیت پر وہ صرف نہیں کیا جو میرے استاد محترم حضور قبلہ ابدی علیہ الرحمہ نے کیا. قرآن حفظ کرنے کے بعد یہی لے کر اسکول میں گئے. ہمارے اساتذہ صرف مسجدوں تک اور مدرسوں تک محدود رکھنے والے نہیں تھے. اللہ ان پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. فرماتے تھے بیٹا یہ راستہ اختیار کیا ہے نا تو آخر تک جانا ہے. یونیورسٹی تک پہنچایا انہوں نے اپنے آپ, اپنے ذوق سے, اپنے شوق سے, ہمارے خرچے اپنے ذمے لے کر. اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بس قرآن پڑھ لیا اور یہ تعلیم پڑھ لی بس کافی کر لیا تم نے. اچھی تعلیم کے لیے بھی وہ خود اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے. تو اس لیے بھائی اس پورے سینیریو کے اندر اور میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دیں اگر اپنی آخرت بنانی ہے. آج کے اس ماحول کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے تو بالکل اچھی تعلیم حاصل کرے, لیکن اس کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے. جہاں وہ ایک کسی اچھے ادارے کے اندر ہزاروں روپے کی فیس دے کر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو قرآن اور حدیث کا علم تو بغیر پیسوں کے حاصل ہو سکتا ہے. میرے بھائی کوئی فیس نہیں مانگتے. تو ان بچوں کو ہم قرآن اور حدیث بھی تو بتائیں, اللہ کا ڈر بھی تو بتائیں, اللہ کا خوف بھی تو بتائیں, مرنے کا تصور بھی تو کوئی دیں, قبر کا تصور بھی دیں, آخرت کا تصور بھی دیں, سوال و جواب کا تصور بھی تو دیں. یہ تصور تو خالی ہے. ایک حصے کی طرف توجہ ہے, دوسرا حصہ تو خالی ہے. تو کیا ہوگا پھر یہی ہوگا ہم مر جائیں گے تو اولاد جو ہے وہ بھاگی پھر رہی ہوگی, مولوی صاحب آنا میرے باپ کو جو ہے وہ غسل دے دو, میرے باپ کو کفن دے دو. اس کو نہ غسل دینا آ رہا ہوگا, نہ کفن دینا آ رہا ہوگا, نہ نماز جنازہ پڑھنی آ رہی ہوگی, نہ اس کو دعا اور مغفرت کی کوئی پرواہ ہوگی. وہ تو کوشش کرے گا جلد از جلد اس مردہ جسم سے میری جان چھٹ جائے, یہ قبر کے اندر چلا جائے, باقی یہ جانے اس کا کام جانے. پھر تو اس کے بعد اس کو نہ یہ پرواہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر دے. جو ہم نے بویا ہوگا وہ کاٹ رہے ہوں گے. پھر
تو اس لیے اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں، ان شیطانی جھمیلوں سے اور شیطانی حرکتوں سے کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی رات کو جب ہم اور آپ سونے لگیں تو اپنی اولاد کے موبائل اپنے قبضے میں لے کر تالے کے اندر رکھ دیں کہ یار تم بھی سو جاؤ اور میں بھی سو جاؤں، میرا یہ سونا اگر میری زندگی کا آخری سونا ہو تو میں سکون اور اطمینان کے ساتھ سوؤں، میری روح کے اوپر کوئی بار تو نہ ہو، میرے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ تو نہ ہو۔ نہیں بھائی ٹھیک ہے بچے، آدھی رات کو آپ اٹھیں، آپ دیکھیں یہ میں حقیقت ہے آپ کے سامنے اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، آدھی رات کو اٹھیں آپ کو موبائل کے اوپر بچے جو ہے وہ مصروف نظر آئیں گے۔ ختم ہو گئی زندگی ان کی، جو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی تھی وہ مصروف کر دی ہے ہم نے، دن کے اندر بچوں کی پھر کیا تربیت ہوگی اور کیا تعلیم ہوگی اور کیسے وہ اس طرف چلیں گے۔ تو اس لیے یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ میری اولاد صحیح ہوگی میری آخرت بنے گی، آپ کی اولاد صحیح ہوگی آپ کی آخرت بنے گی، اور پھر اسی طرح اولاد بھی پھر راستے کے اوپر چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے، شر سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ہماری اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی وما علینا۔